خیمے کے اندر پہنچایا۔ اس کے بعد میرے امام نکلتے ہیں اور نکل کر کے آپ اتمام حجت کے لیے ایک تقریر دیتے ہیں، ایک تقریر سناتے ہیں یزیدیوں کے سامنے اور کہتے ہیں یزیدیوں کل نہ کہنا کہ ہم حسین کو پہچانتے نہیں تھے، کل نہ کہنا ہم حسین کو جانتے نہیں تھے، کل نہ کہنا ہم حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ دیکھو دیکھو جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو اس نانا کے چہرے سے میرا چہرہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ دیکھو دیکھو مجھ کو اچھی طرح پہچان لو، میں اپنے نانا کے کندھے پہ بیٹھتا تھا کہ نہیں بیٹھتا تھا؟ دیکھو دیکھو مجھے پہچان لو، نانا جب سجدے میں رہتے تھے تو میں پشت پہ سوار ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ دیکھو دیکھو مجھے پہچانو، میں ہی ہوں نا کہ خطبے کے وقت میں جب مسجد نبوی میں آ جاتا تھا تو میرے نانا خطبہ چھوڑ کر مجھ کو گود میں اٹھا لیتے تھے یا نہیں اٹھا لیتے تھے؟ قتل سے پہلے میرے امام وہ اتمام حجت کے لیے ایک تقریر کرتے ہیں۔ نادان کہتا ہے حسین ڈر گئے تھے اسی لیے تقریر کر رہے تھے تاکہ آخری وقت میں بھی حسین کو یزیدی چھوڑ دے۔ میں نے گریبان پکڑا اور کہا نادان میرا حسین اگر ڈر گیا ہوتا تو علی اکبر کو نہ بھیجتا، میرا حسین ڈر گیا ہوتا تو حضرت قاسم کو نہ بھیجتا، میرا حسین اگر ڈر گیا ہوتا تو دوسرے شہزادوں کو نہیں بھیجتا۔ میرا حسین تو اس لیے تقریر کر رہا تھا کہ کل کہیں میدان محشر میں خدا جب یزیدیوں کی گرفت کرے کہ تم نے میرے رسول کے ناتی کو قتل کیا تو یہ کہہ کر کے نکلنے کی کوشش کرے یا اللہ ہم تو حسین کو پہچانتے نہیں تھے، ہم تو حسین کو جانتے نہیں تھے، ہم تو حسین کو پہچانتے نہیں تھے۔ اسی لیے حسین نے آخری وقت میں تقریر کر کے بتا دیا لوگوں کل تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اگر پہچاننا ہو تو بھی پہچان لو، دنیا بھی لالچ میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اپنے انجام کو برباد کر رہے ہو۔ حسین کی تقریر ہوتی رہی مگر نادانوں پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد وقت آیا کہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی، کربلا معلی کا معاملہ ختم ہوا، حسین پاک شہید ہو گئے، دن کا وقت ختم ہوا، شام کا اندھیرا ہو رہا ہے، ایسے عالم میں ہوہا کا عالم ہے، سناٹا طاری ہے، اور سناٹے کے عالم میں حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے میں مردوں میں ایک شہزادہ حضرت علی زین العابدین ہے اور عورتوں کے خیمے میں یہ عورتیں ہیں۔ اندھیرا ہے، ہوا چل رہی ہے تو دھول اڑ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے تو دھول اڑ رہی ہے۔ ایسے عالم میں نادان گھوڑے لے کر کے آئے اور گھوڑے لا کر کے جہاں پہ لاشیں رکھی ہوئی تھی ان لاشوں پہ گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کسی نے کہا کہ سنو لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ساتھ خیمے کو بھی جلا ڈالو، خیمے کو بھی ختم کر دو، خیمے کو بھی مٹا دو۔ ایسے عالم میں زین العابدین کی پھوپھی زینب کبریٰ حسین کی پیاری بہن کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے پیاری سی تقریر کیا۔ ماں بہنوں تم جلسہ سننے کے لیے آئی ہو، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ موبائل لے کے بیٹھ کر کے گیم کھیلنے سے زندگی سنور نہیں جاتی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی بہادر بناؤ، اپنی شہزادیوں کو بھی بہادر بناؤ، کسی کی بیوی رہو تو بہادر بن کے رہو، کسی کے گھر کی بہو ہو تو بہادر بن کے رہو، اس لیے کہ آنے والا وقت اتنا پرخطر ہندوستان میں ہے کہ کالجز میں پڑھنے والی لڑکیوں کا اغوا ہو رہا ہے، زبردستی اٹھا کر ان کو غیروں کے ساتھ نکاح پڑھ دیا جا رہا ہے۔ ہندو فرقے کی تنظیمیں اعلان کر رہی ہیں کہ جو مسلم لڑکی کو شادی میں لے آئے گا نکاح کر لے گا اس کو 2.5 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا اور 6 مہینے تک اس کے گھر کی خوراکی دی جائے گی۔ اپنی بچیوں کو سنبھالو، سر پہ دوپٹہ ڈال کر کے کالج جانے کا عادی بناؤ، نماز کی پابندی کرنا سکھاؤ، ان کو اپنے طور پر جسمانی طور پر فٹ ہونا سکھاؤ، ترقی یافتہ زمانے میں جو ترقی کا کام ہے وہ سکھاؤ۔ اگر خدا نے پیسے دیے اسکوٹی خرید دو، لیکن اسکوٹی چلانے سے پہلے بیٹی کو تلقین کرو کہ اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھک کر کے اسکوٹی چلا کے کالج بھی جانا، بازار بھی جانا، تاکہ تیرے جاتے ہوئے لوگوں کی نظر پڑے تو تجھ کو دیکھ کر کے دنیا کہے فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے، فاطمہ کی کنیز جا رہی ہے۔ قرآن پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ، بزرگوں کی زندگی سکھاؤ تاکہ یہ بچیاں خود اپنا دفاع کر سکے۔ یاد رکھو تم نہیں ہو، تم فاطمہ کی کنیز ہو، تم فاطمہ کی بیٹی زینب کی کنیز ہو۔ کل حسین پاک کو قتل کرنے کے بعد یزیدیوں نے جب خیمے جلانا چاہا تھا تو ایسے عالم میں حسین کی بہن کھڑی ہوئی تھی اور کھڑی ہو کر کے کہا تھا یزیدیوں میرے پورے خاندان کا کل، خاندان کا چراغ کل کرنے کے بعد بھی تمہاری بھوک نہیں
نہیں مٹی، تمہاری پیاس نہیں بجھی، آخر میں پردہ نشی کو بے گھر کرنا چاہتے ہو۔ فاطمہ کی بیٹی نے جب مورچہ سنبھال لیا اور اتنی پیاری تقریر کیا کہ اس تقریر کو سن کر کے اچھے اچھے یزیدیوں کے پاؤں میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ 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 تاکہ کوئی پولیس انسپیکٹر آ جائے، تمہارے گھر کا شوہر اور مرد باہر کام میں ہے، آنے والے آفیسر سے تمہاری بیٹی بات کر سکے، انگلش کا جواب انگلش میں دے سکے، بنگلہ کا جواب بنگلہ میں دے سکے، ہندی کا جواب ہندی میں دے سکے۔ بہادر گھر کی بیٹی بہادر ہوتی ہے۔ حضرات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو، مسلمانوں، زینب کبریٰ نے ایک تاریخ رقم کیا۔ اس کے بعد آخری گفتگو سنو، اس کے بعد حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خیمے کو ان لوگوں نے جلانا چاہا، مگر حسین پاک کی بہن جب سامنے آ گئی تو پاؤں میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ دوسرا دن ہوا، ایسے عالم میں یہ نادان یزیدی حسین پاک کے لٹے پھوٹے قافلے کو لے کر کے دمشق کی جانب روانہ ہوئے۔ یزید کے پاس پہنچنا ہے، دور ہے، پیدل سفر کرنا ہے۔ حسین پاک کے سر کو نیزے پہ رکھا، تلوار کے نوک پہ، آگے آگے ہے، گویا کہ جیت کا جشن منا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے دوسرے ہیں اور پورے قافلے والے ہیں۔ جہاں پہ رات ہو جاتی یا دھوپ تیز ہو جاتی وہاں قافلہ رک جاتا، اور جب موسم صاف ہوتا پھر قافلہ آگے بڑھتا۔ ایک جگہ پہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو لے کے جانے والے اپنا انداز یہ رکھتے کہ یزیدیوں میں حسین کے سر کو آگے آگے لے کے رہنے والا، جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا وہاں پہ حسین پاک کے سر والے نیزے کو زمین پہ گاڑ دیا جاتا، یعنی جدھر سے پکڑا جاتا مٹھے کو ادھر سے گاڑا جاتا، اوپر نوک پہ حضرت حسین کا سر ہوتا، اور جب بھی جانے کی باری آتی وہاں سے اس کو نکال دیا جاتا، قافلہ آگے بڑھتا۔ ایک جگہ پہ تلوار کو گاڑ دیا، قافلہ ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قافلہ نکلنے کی کوشش کیا، اب اس تلوار کو نکالنا ہے جس پہ حسین کا سر ہے، مگر وہ تلوار ہلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، وہ تلوار گڑی ہوئی ہے، وہ نیزہ وہیں گڑا ہوا ہے، کوشش پہ کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں مگر وہ تلوار وہیں پہ ویسے ہی گڑی ہوئی ہے۔ ایسے میں کمانڈر اور ان چیف اس نے بتایا امام زین العابدین سے کہ دیکھو ہمارے ساتھ جتنے آئے تھے وہ سب کے سب تو موجود ہیں، مگر تمہارے قافلے میں جتنے لوگ تھے ان میں سے کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے، کوئی چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کس بیس پر کہہ رہے ہو؟ کہا کہ سر حسین والی تلوار زمین پہ گڑی ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ ایسے عالم میں رات کا اندھیرا ہے، امام زین العابدین کے ساتھ پھوپھی زینب ہے جو قافلہ وہیں رکا ہے، پیچھے کے جانب جاتی ہیں آواز دیتے ہوئے، کون ہے؟ گنتی جب شروع کیا دیکھا سب موجود ہیں مگر 7 سال کی سکینہ موجود نہیں ہے، اس لیے کہ جب خیمے میں رہنے والی عورتوں کو یہ لوگ لے کے چلے تھے تو اونٹنی کے ننگے پشت پہ زنجیروں سے باندھا تھا، اور جو 3 دن سے بھوکی پیاسی ہو اس کا جسم نڈھال ہوگا۔ کہاں پہ زنجیر کھلی سکینہ گر گئی، کسی کو پتہ نہ چل سکا، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جب معلوم ہوا کہ سکینہ نہیں ہے تو تڑپ کے رہ گئی زینب۔ بابو زین العابدین سے کہا بیٹا سب تو موجود ہے مگر سکینہ نہیں ہے، قافلہ ٹھہرو، سکینہ کو بلا لینے دو۔ اب میلوں دور تک دونوں پھوپھی اور بھتیجے سکینہ کو آواز دیتے ہوئے جا رہی ہیں، سکینہ 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 کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ جس راستے آئی تھی اسی راستے پہ جا رہی ہے، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد دیکھا ایک ٹمٹماتی روشنی نظر آ رہی ہے، جیسے روشنی ان لوگوں نے دیکھا، دیکھ کر کے سمجھ گئی ممکن ہے کہ اس علاقے کا کوئی مرد یا اس علاقے کی کوئی عورت کسی کام کے لیے یہاں آئی ہوئی ہو، اس لیے اس کے ساتھ روشنی ہے۔ مگر چوں چوں قریب گئی تو کیا دیکھا؟ روشنی کے ساتھ ایک نقاب پوش عورت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں کوئی بچی سوئی ہوئی ہے۔ ایسے عالم میں آنے والی خاتون کو اس خاتون نے دیکھا تھا اندھیرے میں، اور بیٹھی ہوئی خاتون کو آنے والی خاتون نے دیکھا تھا، اور جب دیکھا تھا ایک آواز بلند ہوئی، بیٹھنے والی عورت نے پکارا کون ہے میری طرف آنے والا؟ ارے کہیں میری بیٹی زینب تو نہیں آ رہی ہے؟ اس آواز کو زینب نے پہچان لیا، پہچان کر کے کہا یہ آواز کسی اور کی نہیں میری
अम्मा फातिमा की आवाज है, मेरी अम्मा फातिमा की आवाज है। ज़ैनब तड़प गई, तड़प करके कहती है अम्मा फातिमा तुम कहाँ हो, अम्मा फातिमा कहाँ हो। आवाज देती है अम्मा फातिमा, बेटी ज़ैनब जहाँ हो वहीं पे रहो, याद रखो तुम्हारा काफिला जब रास्ते से गुजरा तो सकीना शहजादी ऊंटनी की नंगी पुष्ट से जमीन पे गिर गई, और जब जमीन पे गिर गई थी तो तुम्हारे नाना मुस्तफा ने मुझको भेजा था, जाओ बेटी सकीना गिर गई है उनको उठा लो। तो उस वक्त मैं उठाकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बेटी ज़ैनब रोने लगी, पुकार पुकार कर कहने लगी अम्मा फातिमा अगर आना था अभी क्यों आई हो, मैदान करबला में आई होती, जब मेरा भैया घोड़े से गिर रहा होता उस वक्त तू आई होती, मेरा बापू जब अली अकबर घोड़े से गिर रहा था उस वक्त तू आई होती, मेरा बाप बच्चा आनो मोहम्मद जब तड़प रहा था उस वक्त तू आई होती, मगर तू उस वक्त नहीं आई, अभी आई सकीना के पास। उसके बाद फिर अचानक वो रोशनी खत्म हो जाती है और हजरत ज़ैनब आगे बढ़ती हैं तो क्या देखती है कि बीबी सकीना पड़ी हुई है। उनको उठाया और उठा करके लाया और लाकर काफिले में शामिल किया। जैसे काफिले में शामिल किया वैसे ही वो गड़ी हुई तलवार को जब यजीदियों ने उखाड़ा तो तलवार उखड़ गई है, काफिला आगे बढ़ा है। यहीं पे ठहर के एक मिजाज देना चाहता हो, दुनिया कहती है हुसैन मर गए मिट गए, मगर याद रखो कत्ल होने के बाद भी पूरा जिस्म मैदान करबला में घोड़ों की टापों की नजर हो गया, मगर सरे हुसैन जो काफिले के साथ साथ है तो अपने घर की बहु बेटियों की हिफाजत करता हुआ जा रहा है, हिफाजत करता जा रहा है। खूने हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, शहादत हुसैन तेरी इफातों को सलाम, अस्सलाम ऐ हुसैन, अस्सलाम ऐ हुसैन।